جی عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ یہ میری جی آئی ایس پہ فائنل ویڈیو ہے۔ تو پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے جی آئی ایس جو سیٹ اپ کیا تھا وہ ہم نے پاتھ لاس 6 کے حساب سے آٹومیٹک سیٹ اپ کی اوپر ہی رکھا تھا، یعنی کہ اس میں ہم نے صرف جو ہے وہ جو ڈائلاگ باکس تھا اس کو تھوڑا سا سیٹ کیا تھا یہاں پہ کہ پرائمری ڈیم وغیرہ ہم کیسے سیٹ کرتے ہیں، فائل وائل اسٹرکچر دیتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے بعد ہم یہاں سے SRTM ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں سے ٹرین ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاتھ لاس کا سمجھیں ڈیفالٹ سیٹ اپ ہے، اس میں پاتھ لاس خود ہی سے چیزوں کو کر لیتی ہے، ہم نے صرف اس کو تھوڑا سا کنفیگر کرنا ہوتا ہے، پھر پاتھ لاس آٹومیٹیکلی چلتی ہے۔ تو یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے کہ ہم اپنا جی آئی ایس سیٹ اپ کر لیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کیونکہ میں تو یہ کورس کو ایز اے کورس ہی مکمل کرانا ہے، تو اگر کوئی آدمی پاتھ لاس کے ڈیفالٹ سیٹ اپ پہ نہیں چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی اور میپ ہے، اور پھر ہمارے پاس جی آئی ایس میں کچھ چیزیں ابھی تھوڑی سی نہیں، ہم نے یہ سمجھے زیادہ تر ان دو چیزوں کو ہی دیکھا تھا، تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ابھی اس میں رہتی بھی ہیں۔ تو اس والی ویڈیو میں ہم اپنی ساری چیزوں کو یعنی اس جی آئی ایس کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو ہم یہاں پہ چلتے ہیں جی آئی ایس سسٹم میں۔ تو تھوڑی سی باتیں اس پہ ہلکی پھلکی پہلے بھی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ٹائلڈ میپ بیک ڈراپ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ٹائلڈ میپ بیک ڈراپ جو ہے یہ گوگل میپ سے اٹھاتا ہے، گوگل میپ کی طرح ہوتا ہے، اور ہم نے پچھلے اس میں یہ دیکھا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی اٹھانا بند کر دے۔ اچھا، ہم جو ہے وہ اگر ہم ڈاؤن لوڈ آٹومیٹیکلی کو ختم کر دیں گے، ان چیک کر دیں گے، تو پھر اگر آپ میں دیکھیں اگر میں اس کو سبھی سے، لیکن اگر میں کسی جگہ اندر جاؤں گا نا، ڈیپ میں جاؤں گا، تو اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی نہیں اٹھائے گا۔ جیسے میں ہم یہاں کوئی دیکھیں، یہ سارے ٹائل بن گئے، یہ ٹائل اب سارے ہیں یہ خالی پڑے ہوئے، ان کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ اب میں اگر یہاں پہ آ کے اس کو یہ کہوں کہ تم ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دو، تو یہ دیکھیں جیسے اس کو کہا اس نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم جو ہے وہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی بیس پہ ہم اچھا انٹرنیٹ ہے، صحیح نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ کو روک سکتے ہیں۔ اچھا، اسی میں چھوٹا سا آپشن یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ اگر میں نے ڈاؤن لوڈ ڈیٹا کیا ہوا ہے آلریڈی، تو میری کیش میں پڑا ہوا ہے، اب فرض کریں کہ مجھے سے پتہ چلتا ہے کہ اب تھوڑا سا نیا ڈیٹا آ گیا، یعنی جی آئی ایس ڈیٹا جو ہے جو بیک گراؤنڈ ڈیٹا گوگل کا ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا، کیونکہ گوگل بھی اپنے ڈیٹا کو ہر کچھ عرصے میں اپڈیٹ کرتی ہے، لیکن ہم جب تک اپڈیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہمارے پاس وہ ڈیٹا پیچھے پڑا ہوا ہوگا، تو پاتھ لاس وہی ڈیٹا بار بار اٹھاتا رہے گا، تو ہم اپنی کیش کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ فولڈر میں جا کے ڈائریکٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں گے تو وہ یہی والا کام ہو جائے گا، کیش جو ہے وہ ہماری ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے پاتھ لاس، جیسے ہمیں یہاں پہ جو پاتھ لاس میں جو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک ٹرین بیک ڈراپ ہے، آپ اس کو تھوڑا سا گوگل میپ سے ہی اگر ریلیٹ کریں، تو جیسے گوگل میپ ہمیں اسٹریٹ میپ بھی دکھاتی، تو یہ دیکھیں یہ اس نے اسٹریٹ میپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس میں اگر آپ اندر جائیں گے تو یہ ہمیں مین سڑکیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں شہروں کی، تو یہاں سے ہم سڑکیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا فائدہ ہے کہ جو کچھ گوگل میں جس طرح سے ہوتا ہے وہ چیزیں آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے اب ہم سیٹلائٹ امیجری بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے یہ میپ کیسا لگتا ہے، تو یہ ہمیں سیٹلائٹ میپ بھی دکھاتا ہے۔ اس سے اگر آگے چلیں تو پھر یہ ٹرین ڈیٹا میں ہمارے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا والا ڈیٹا یوز کرنا ہے۔ یہ جو USSRTM 1 سیکنڈ ہے، اس میں یہ SRTM کا سب سے اچھا والا ڈیٹا استعمال کرے گا۔ اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مینول ڈیم سیٹ اپ میں جا کے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پروٹو ڈیٹا میں یہ NLCD اور SRTM کو یوز کرتا ہے، تو NLCD اور SRTM جو ہے وہ اس کو یہ آٹومیٹیکلی ڈاؤن لوڈ بھی کرتا ہے، آٹومیٹیکلی ہی یوز کرتا ہے، تو اس کو بھی اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور ہم مینول میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس مینول سیٹ اپ کا بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ اچھا، یہی مینول سیٹ اپ ہم یہاں پہ GIS ڈائلاگ باکس سے بھی جا سکتے ہیں یا ان میں سے بھی کسی سے جا سکتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ونڈو جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ کسی وجہ سے نہیں آیا، لیکن ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں۔
اچھا نہیں سوری یہ یہاں سے آتا نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مینول ڈیم سیٹ اپ ہے یہ وہ اٹھائے یا ان میں سے کسی ایک کو اٹھائے. تو مینول ڈیم سیٹ اپ جو ہے وہ ہم کنفیگر تو جی آئی ایس سیٹ اپ ڈائلاگ میں کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے اس کو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ تم نے اب یوز کون سا کرنا ہے. تو اس کو میں ایسا TM 1 سیکنڈ پہ ہی ابھی رکھتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ڈیفالٹ میں تو اسی پہ رکھنا ہے. ہم اب یہاں پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی ہم نے اتنے ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا. تو کیونکہ شروع میں جو ویڈیو بنا رہا تھا اس میں زیادہ مقصد جو ہے وہ آپ کو جی آئی ایس سیٹ اپ کرانا تھا پاتھ 6 کا ڈیفالٹ سیٹ اپ. اچھا اس میں ہم نے صرف یہاں پہ نیٹ ورک پاتھ اس کو اسائن کر دینا ہوتا تھا. تو اب ہم اسی تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سائٹ کوآرڈینیٹس والے ٹیب میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ہم اس میں پروجیکشن کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. اچھا میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک جس کو ڈسکلیمر کہتے ہیں انگریزی میں، دیکھیں یہ جو کورس ہے یہ پاتھ لاس کے اوپر ہے اور جی آئی ایس جو ہے نا یہ خود بتاتے خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے. جی آئی ایس کے اوپر آپ ماسٹرز اور PhD وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے. تو اس لیے ہم اس میں بہت ڈیپ میں نہیں جا سکیں گے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہا ہے جس میں وہ کوئی اور چیز یوز کر رہا ہے، کوئی اور چیز استعمال کر رہا ہے اور اس کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. آپ مجھے بتائیں اپنی جو بھی آپ کو مشکل آ رہی ہے تو میں اس کو انشاءاللہ حل کرنے کی آپ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کروں گا. لیکن میں خود بھی ہمیشہ SRTM میں ہی کام کرتا رہا ہوں اور میں نے خود بھی بہت زیادہ اور طرح کے میپس نہیں استعمال کیے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا شروع میں ہی بتا دوں کہ ہم اس میں ایک لیول سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ کورس بھی اس چیز کے اوپر نہیں ہے. تو یہاں سے جو ہم بات کر رہے تھے تو سب سے پہلے پروجیکشن کیٹیگری ہے. تو پروجیکشن کیا ہوتی ہے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ زمین تو ایک کرہ ہے، ایک گول چیز ہے. تو زمین کے اوپر جو کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں اس میں ایک لوکیشن ہوتی ہے اور ایک اس کے اندر ایک ہائٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اسی کی بیس پہ یہ ہمارے بہت ساری تصویریں بنتی ہیں. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ پیچھے نظر بھی آ رہا ہے کہ جو چیزیں جیسے یہ تو خیر سیٹلائٹ امیج ہے تو یہ تو صرف گرین اور نان گرین کو ہی زیادہ شو کرے گا کیونکہ اس میں بھی اونچائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تقریباً نا. تو لیکن اگر ہم ایک منٹ کے لیے میں اس کو کسی اور قسم کے امیج میں اگر ڈال دوں جو کہ ہم نارمل دیکھتے ہیں ٹرین، تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اونچائی کا بھی تھوڑا سا پہلو رکھا جاتا ہے. یعنی جیسے میں آپ کو زیادہ تو میں کمفرٹیبل اپنے علاقے میں ہی ہوں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رنگوں سے جو ہے نا تھوڑا سا جو سفید رنگ ہے یہ برف پوش پہاڑ ہیں اور جو بالکل وائٹ یہ والا گرے ہے یہ پلین ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ایک اونچائی کا پہلو ہلکا سا نظر آتا ہے چیزوں سے. چیزوں کو جس کو ہم کنٹور کہتے ہیں انگریزی میں، تو کنٹورنگ تھوڑی سی ہوئی بھی ہوتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ اونچائی کا پہلو بھی اس کے اندر ہے. لیکن جو ہماری جو عام تصویر ہوتی ہے وہ تو 2 ڈائمینشن میں ہوتی ہے، اس میں تیسرا ڈائمینشن ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اگر زمین کے یعنی سمجھیں کہ یہ جو ہر علاقے کے جو کوآرڈینیٹس ہیں نا، اگر میں 1 منٹ کے لیے آپ اپنے پورے ورلڈ میپ لانے کی تھوڑی سی کوشش کروں، خیر پورا تو یہ نہیں آئے گا لیکن آپ کو اندازہ ہے یہاں پہ ہمارے سامنے امریکہ ہے اور یہاں پہ ہمارے سامنے ہی یہ ایشیا بھی ہے. جبکہ اگر آپ زمین کو گول تصور کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ زمین کی ایک طرف ہے اور امریکہ زمین کی دوسری طرف ہے. زمین جو ہے وہ حقیقت میں گول ہے. ابھی تو فلیٹ ارتھ والی ایک لوگ ہیں جو کہ ایک مزے کا چینل بنا کے کرتے ہیں، تو وہ صرف مزے کی حد تک ہی ہے. یعنی زمین اصل میں فلیٹ نہیں ہے، زمین جو ہے وہ ہماری گول ہے. تو اب اس کے اوپر جو کوآرڈینیٹس ہیں نا وہ بھی اسی گول شیپ کے تناظر میں ہی بنائے ہوئے ہیں. تو جب ہم اس کوآرڈینیٹس کو ایک XY پلین کے اوپر ڈالتے ہیں تو ہم ایک پروجیکشن یوز کرتے ہیں. تو پروجیکشن جو ہے نا وہ اصل میں کوآرڈینیٹس
اور ایکس وائی پلین کے درمیان جو ہے وہ چیزوں کو بدلنے کے کام آتی ہے. تو ہم اپنی پروجیکشن جو ہے وہ جیوگرافک یوز کر رہے ہیں. ہم کوئی اور پروجیکشن جیسے گوگل ارتھ یا فرض کر لیں یہ ہانگ کانگ والوں کی اپنی پروجیکشن ہے، اگر ابھی دیکھیں تو یہ ٹرانسفرس مرکاٹر کے بیس کے اوپر پروجیکشن ہے. تو گوگل ارتھ جو ہے جو بھی ہم نے اوپر دیکھا تھا، تو گوگل ارتھ جو سلینڈریکل ایکوی ڈسٹینس پروجیکشن ٹائپ لے رہا ہے. ہر پروجیکشن ٹائپ میں تھوڑا سا کوئی نہ کوئی، کیونکہ آپ زمین اصل میں سب سے بڑا ایک مسئلہ کہ زمین ایک تو پوری گول بھی نہیں ہے. پہلی بات زمین تھوڑی سی الیپٹیکل ہے. اچھا زمین پوری الیپٹیکل بھی نہیں ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ زمین کے اوپر اونچائی نیچائی بھی ہے. تو زمین کی بالکل ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس کو لے کے اور اس کو بالکل ایگزیکٹلی ایکس وائی پلین کے اوپر ڈال دینا یہ تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے. تو اس کام سے بچنے کے لیے، یا اس کام سے بچنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، اس کام کو اچھی سے اچھی طرح سے کرنے کے لیے جب آپ ایک طرح کا کوئی پروجیکشن سسٹم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز اس میں مس ہو رہی ہوتی ہے. کسی اور طرح کے پروجیکشن میں وہ والی چیز فرض کر لیں کور ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری چیز مس ہو رہی ہوتی ہے. پروجیکشن سسٹم تو خیر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ 100% ایکوریٹ ہو، کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ مس کرنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹا چاہیے ہوگا کہ اتنا زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ رکھنا، اس کو استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو بہت اچھے جے کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہیوی ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کے اوپر، کیونکہ وہ تمام کوآرڈینیٹس کو بہت اچھی طرح سے میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ جو بات شروع جہاں سے ہوئی تھی کہ پاس لاس کوئی جی آئی ایس کا سافٹ ویئر اصل میں نہیں ہے، یہ ایک مائکرو ویو لنک پلاننگ کا سافٹ ویئر ہے. تو اس میں جی آئی ایس کا صرف ایک لیول ہے، تو ہم نے اس لیول کے اندر ہی رہنا ہوگا. تو سب سے زیادہ ایس آر ٹی ایم یوز ہوتا ہے، تو میں اسی لیے ایس آر ٹی ایم یوز کروں گا، لیکن آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں. ایس آر ٹی ایم کے لیے جو پوزیشن کیٹیگری ہوتی ہے وہ جیوگرافک ہوتی ہے، اور وہ WGS84 کی بیس کے اوپر بنا ہوا ہے. جو ایلپسائڈ یعنی زمین میں ہم جو ایلپسائڈ یوز کر رہے ہیں، زمین کس طرح کی بنی ہوئی ہے، وہ ایلپسائڈ WGS84 میں ڈیفائن ہوا ہے ورلڈ جیوڈیٹک سسٹم میں. سسٹم جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ویسے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ، صرف کہ کچھ لوکل ہوتے ہیں یعنی سٹی یا کنٹری وائز جیوڈیٹک سسٹم ہوتے ہیں، وہ اس ملک تک ہی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پورے ارتھ کے لیے ہوتے ہیں. تو WGS84 جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، یہ ایک پورے ورلڈ کے لیے بنا ہوا سسٹم ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں کچھ لوکل، جیسے فرض کر لیں کہ اب یہ ساؤتھ ویسٹ یا یہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بنا ہوا ہے، تو اس طرح سے مثلا یہ قطر والوں نے اپنے ملک کے لیے مثلا ایک بنایا ہوا ہے. تو اس طرح سے لوکل بھی ہوتے ہیں. WGS بھی پھر 1960 1966 اور 72 اور 84 میں تو کچھ بہتری آئی ہوگی ہر سال میں، لیکن 84 کے بعد اس کو انہوں نے یہیں کا یہیں رہنے دیا ہے. اچھا اس میں جو پروجیکشن ٹائپ ہے وہ لیٹ اور لانگ کی ہے، اور یونٹس جو یوز ہوں گے وہ پھر ڈگریز. اس میں آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ ہم ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں یوز کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا، جیسے کہ یہاں پہ اس وقت ہم ڈیٹم یوز کر رہے ہیں، تو ہم نے ڈیٹم بتایا WGS 1984 کا گلوبل ڈیفینیشن ہے. اچھا ہم اس کو اگر لیفٹ سائڈ کر دیں گے تو WGS84 ہی کا رہ جائے گا، لیکن اس میں بہت سی چیزیں آپ نے دیکھا نیچے سے اسی غائب ہو گئی. ڈیٹم میں جو ہے وہ ڈیٹم تو آ گیا، لیکن ایک لیفٹ سائڈ کا نام وہی کا وہی رہا، یعنی آپ اس ایلپسائڈ کے اندر یہ والا ڈیٹم یوز کر رہے ہیں. تو اچھا ایلپسائڈ اور ڈیٹم پھر وہ تھوڑی سی تفصیل والی کی طرف چلا جائے گا، اس لیے میں اس میں زیادہ جاؤں گا نہیں. لیکن ان دونوں میں ہمارے لیول پہ، یعنی جس لیول پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے. ڈیٹم بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ایلپسائڈ کے اوپر چونکہ بیس ہوتا ہے، تو ہم اگر جیسے میں آپ کو اتنے آرام سے یہاں پہ دکھا تو نہیں سکوں گا بہت زیادہ فرق، لیکن اگر آپ ایلپسائڈ کر کے اس کو اگر سلیکٹ کریں گے اور آپ اس کو ڈیٹم پہ ہی رکھیں گے تو آپ کو کوئی بہت بڑا فرق اس میں نظر نہیں آئے گا. اچھا اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ ایڈوانس چیزیں ہیں. ایڈوانس چیزوں کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو چیزیں ایڈوانس ہوتی ہیں وہ کچھ، یعنی یہ کچھ جی آئی ایس کے ایڈوانس فیچرز ہیں. یہ اصل میں آسانی ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کسی اور سسٹم پہ کام کر رہے تھے اور سسٹم کو اگر آپ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لانے کے لیے یہ کچھ آسانیاں اس نے دی ہوئی ہیں. جیسا کہ اس نے یہ سب سے بڑی ایک مثال یہ دی کہ فرض کر لیں اگر آپ کسی بھی اور چیز پہ کام کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر سوئس نیشنل سسٹم کے اوپر، ٹھیک ہے، سوئس سسٹم کا ذکر ہے،
اور آپ اس کو لانا چاہتے ہیں WGS84 میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریفرنس جو ہے نا اپنا WGS84 پر ہی رکھے، تو یہ پھر آپ کے سوئچ سسٹم کو کنورٹ کر لے گا WGS84 میں، اور یہ آپ کو WGS84 ہی کی طرح سے ہی یہ پروگرام کو چلاتا رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کو ایکس وائی پروجیکشن سے کمپیوٹ کرنا ہے، یا آپ نے اس کا وائس ورثہ چلنا ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں۔ پھر جیسے بعض ہوتا ہی ہے کہ جیسے فرض کر لیں کہ اب ہم عام طور پہ جو ہے وہ ایکس اور وائی کے اندر یا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کے اندر بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا وہ ایسٹنگ اور نارتھنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسٹنگ کیا ہے اور نارتھنگ کیا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایکس کو نارتھ اور وائی یعنی ایکس کو نارتھ ساؤتھ اور وائی کو ایسٹ ویسٹ رکھتے ہیں، بعض وائی کو نارتھ ساؤتھ اور ایکس کو ایسٹ ویسٹ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کچھ چیزیں یہاں پہ یا آپ کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ کوئی اور سسٹم یوز کر رہے ہیں تو آپ اس سسٹم کو اس پاس لاس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس کی اور بہت فردر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو کر کے نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ آپ کہ میرے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بغیر یعنی آپ پاس لاس کا اپنا ہی GIS استعمال کر رہے ہوں گے۔ ہاں، آپ میں سے اگر کسی ایک کو یا دو کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ ایک یعنی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، نارتھ اور ویسٹ یا نارتھ اور ایسٹ کیسے رکھنا ہے، اس کے اوپر ہماری اس میں ایک بات ہو چکی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے۔ تو یہاں سے پھر ہم پرائمری ڈیم پہ چلے جاتے ہیں۔ پرائمری ڈیم میں ہم اپنی پرائمری ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل کی فائلیں سیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ٹوٹلی SRTM یوز ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے اسٹاپ یوزنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیر اس کو تو ابھی ہم نہیں چیک کریں گے، لیکن جیسے یہ ہماری کرنٹ ڈیم سیٹنگ بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کرنٹلی SRTM یوز کر رہے ہیں، یہ اس فائل میں پڑا ہوا ہے۔ اس فائل کو سیٹ اپ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، فائل انڈیکس ہم دیکھ سکتے ہیں، اور فائل انڈیکس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ فائلیں کہاں پہ سیو کی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اس سے میں نے کہا کہ یہ ساری فائلیں اس نے اتنے سارے میپ اس نے اب تک ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں، اور ان میں سے بھی آپ ہر میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میپ جو ہے یہ مثلاً ویسٹ میں -5 اور ایسٹ میں -3 اور ساؤتھ میں +8 اور نارتھ میں 9، تو یعنی کہ ہر ٹائل جو ہے وہ کس ریجن کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں، اور یہ جو ہے وہ ایک ایکس جو سیل ہے وہ 1 سیکنڈ کا ہے، جو ڈبل ڈاٹ لگا ہوا ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا ہوگا، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ جب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ہم جو SRTM یوز کر رہے ہیں یہ 1 سیکنڈ کا ہے، تو اسی لیے وہاں پہ 1 سیکنڈ میں 1 لکھا ہوا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے اب ہم ایک سیکنڈری ڈیم بھی سلیکٹ تو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں بھی کر رہا ہوں، اور سلیکٹ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی وجہ سے جیسے سٹیز کا ہم کوئی بہت اچھا سا بہت ڈیٹیل والا میپ خرید لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی سٹی کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، اس سٹی کا بہت ڈیٹیلڈ میپ ہے، تو آپ نہیں چاہتے کہ بھئی ہم نے جو ایک چیز خریدی ہوئی ہے تو ہم اس کو ضائع کریں۔ تو اگر آپ کے پاس 2 طرح کے میپ ہیں، اور ایک میپ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، زیادہ اس کے اندر ڈیٹا ہے، تو آپ اس کو پرائمری بنا سکتے ہیں، اور دوسرے میپ کو یعنی جو SRTM ہمارا ڈیفالٹ SRTM ہے اس کو آپ سیکنڈری بنا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ جہاں پہ پرائمری ڈیٹا اس کو اچھا والا ملے گا وہاں پہ پرائمری ڈیٹا یوز کرے گا، جہاں پرائمری نہیں ملے گا وہاں وہ سیکنڈری ڈیٹا اٹھا لے گا۔ تو آپ جو ہے وہ یعنی 2 طرح کا میپ بغیر کسی مسئلے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز کلٹر ڈیٹا میں بھی ہے۔ میں خیر کلٹر ڈیٹا کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پاس لاس بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ NLCD ہی یوز کرتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بہرحال سیٹ اپ یا اس کی انڈیکسنگ وغیرہ نہیں کی ہے، میں کلٹر ڈیٹا نہیں یوز کر رہا ہوں، لیکن آپ کلٹر ڈیٹا کو بھی اسی طرح سے پرائمری اور سیکنڈری یا فرسٹ اور سیکنڈ کلٹر ڈیٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کلٹر ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ شہروں میں ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ SRTM جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفالٹ میں کلٹر ڈیٹا جو ہے وہ کچھ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، SRTM جو ہے اس کے ساتھ ہمیں
بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ریڈیو نیٹ ورک کی پلاننگ کر رہے ہیں تب تو آپ کو کلسٹر ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, لیکن مائکرو ویو نیٹ ورک میں آپ کو کلسٹر ڈیٹا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے ٹاور ہوتے ہیں, آپ ابو دا ہورائزن ہی کام کرتے ہیں اور آپ لائن آف سائٹس سروس وغیرہ کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہم بہت زیادہ کلسٹر ڈیٹا کو نہیں یوز کرتے ہیں. اچھا, بیک ڈراپ میں آپ کوئی امیجری ڈال سکتے ہیں, کوئی جے پیک فائل یا کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں, اور وہ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ جو گوگل کا بیک ڈراپ آ رہا ہے یہ بیک ڈراپ ختم ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ آپ ویکٹر ڈیٹا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. تو ویکٹر ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے عام طور پہ آپ کے پاس کسی شہر میں کسی بلڈنگ کا کوئی 3D ماڈل ہے, تو وہ ماڈل آپ اس میں لوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ ویکٹر ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاتھ پروفائلز وغیرہ میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو ویکٹر ڈیٹا چونکہ میرے پاس اس وقت کوئی ویکٹر ڈیٹا موجود نہیں ہے جب میں یہ ویڈیو سے ابھی بنا رہا ہوں, لیکن اگر میرے پاس کبھی کوئی ویکٹر ڈیٹا آئے گا تو میں اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے انشاءاللہ ضرور اپلوڈ کروں گا. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ میرا اگر ویکٹر ڈیٹا کے پاس ہو تو آپ ویکٹر ڈیٹا بھی یہاں پہ لوڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ, اچھا آپ جب یہ سیٹ اپ وغیرہ پورا کر لیتے ہیں تو آپ اس GIS کی فائل کو سیو کر سکتے ہیں یہاں سے, یا سیو ایز کر سکتے ہیں. کوئی بنی بنائی فائل ہے تو وہ اوپن کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پرانی فائل کو نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک فرض کرنا تو کوئی سیٹ اپ کیا, لیکن آپ کو یہ خیال ہے کہ میں کسی اور کسٹمر کے لیے کر رہا ہوں, تو اس کو سیو ایز کر لیں یا بالکل نئی فائل بنا لیں اور زیرو سے سیٹ اپ کر لیں. تو اس طرح کے آپشنز یہ ہمیں یہاں پہ دیتا ہے. تو امید ہے کہ میں نے سارے آپشن جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے ہیں. تو ایک چیز یعنی کہ ہمارا GIS یہاں پہ ویسے تو بالکل مکمل ہو جاتا ہے. ہم GIS کے بارے میں جو بڑی جو موٹی موٹی باتیں کرنی تھیں وہ ہم نے کر لی ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ صرف تھوڑی سی رہ گئی وہ ہماری ہیلپ فائل ہے. ہیلپ فائل میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہیلپ ہے وہ آن لائن ہے, انٹرنیٹ کے تھرو آتی ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے, ورنہ اس کی ہیلپ ویسے بہت اچھی ہے. میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں آپ کو یہ ساری باتیں اس کی ہیلپ میں انشاءاللہ مل جائیں گی, جیسے لوکل ڈیٹم اور انٹرنیشنل پہ پروجیکشنز کیا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو سیٹنگز ہیں, پھر آپ پرائمری اور سیکنڈری ڈیم کیوں یوز کرتے ہیں. اچھا, اس میں بھی یہ آپ کو یہی بات بتائے گا کہ ویسے تو جو ہے نا پاتھ لاس وہ بہت اچھی طرح سے ڈیفالٹ میں بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اگر اپنا کوئی ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پاتھ لاس کو یعنی اس میں یہ چیزیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا, بعض چیزیں وہی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا بتانے میں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں. جیسے اگر آپ پرائمری سیکنڈری دونوں کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفالٹ سیٹنگ میں بھی جا کے ان دونوں کو انیبل کر سکتے ہیں, تو پرائمری سیکنڈری دونوں انیبل ہو جائیں گے اور دونوں استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے. میں نے چونکہ اس کے ڈیفالٹ کو بہت زیادہ تبدیل نہیں کیا ہے تو اس لیے یہ ایسا کا ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد یہ آپ کو بہت اچھی, یعنی اگر آپ کوئی اور میپ ڈیٹا یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو اس میں بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے. کوئی آپ لوکل ڈیٹا یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور آپ سیٹ اپ تھوڑا سا اپنا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گا. اگر آپ کو نہیں بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہیلپ اس کی ویسے بہت اچھی ہے, اور بس ہوتا یہ ہے کہ یعنی مثلا اتنی لمبی ہیلپ اور اس کو سمجھنے سے زیادہ بہتر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر چلو کسی آدمی نے اس پہ کچھ تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر کے کچھ بتایا ہوا ہے تو ہم اسی پہ اس کو استعمال کر لیں. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. امید ہے کہ یہ جو بھی ہم نے ابھی اس میں ویڈیو میں سیکھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا تاکہ یہ آپ کے اور دوستوں تک بھی پہنچے جو کہ پاتھ لاس سیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ بھی پھر پاتھ لاس کو سیکھیں اور اس میں آگے بڑھیں. تو پھر اگلی اپنی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چلیں, السلام علیکم.